21 جون 1947 کو 6 بجے مجلس احرام پاکستان کے صدر شیخ حسام الدین کا جب وصال ہوا، اس وقت ان کی عمر 71 اور 72 برس کے درمیان تھی۔ مرحوم ایک زمانہ سے بیمار چلے آ رہے تھے، آخر پیمانہ عمر لبریز ہو گیا۔ 20 جون کی شام کو گھر سے نکلنے اپنے ایک دوست کے ہاں گئے، لوٹے تو نبض کا توازن ٹوٹ رہا تھا۔ ٹھہری ہوئی بیماری نے قدم اٹھایا۔ 1 بجے شب اعضائے معیوہ ہسپتال میں لے گئے۔ 6 بجے صبح دم توڑ دیا اور اس طرح قربانی اور ایثار، جرأت اور استقامت اور حوصلہ اور اعتماد کا ایک باب ختم ہو گیا۔ شیخ صاحب نے جس دور میں سیاست کا سفر شروع کیا، اس دور کو اس کا اندازہ ہی نہیں۔ کیا لوگ تھے وہ جو برطانوی استعمار کے خلاف سر پہ کفن باندھ کر نکلتے، اور کیا زمانہ تھا کہ اس آزادی کے حصول کی نیو رکھی گئی۔ شیخ صاحب اس عظیم قافلے کے برگزیدہ رہنماؤں کی یادگار تھے۔ ان کا وجود ان تحریکوں کا سرمایہ تھا جنہیں اس زمانے کے لوگ پہچانتے ہی نہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کا دل اسلام کے لیے دھڑکتا رہا۔ اب وہ افراد رہے نہ جماعت، اور نہ وہ دل ہی رہے کہ دھڑکے۔ اس دور میں بہت کچھ ہے، لیکن وہ لوگ نہیں جن کے پہلو میں دھڑکتا ہوا دل ہو۔ آزادی کا ولولہ ہی جاری جاتا رہا ہے۔ پرانی قدریں بدل گئی ہیں، اور ان کی جگہ جو نئی قدریں پیدا ہوئی ہیں، ان کا حدود اربعہ ہی مختلف ہے۔ سوال شیخ صاحب کا نہیں، یہ لوگ تو اب جا ہی رہے ہیں۔ ایک آدھ چراغ کسی گمشدہ طاق پر جل رہا ہے تو موت کی سرسرہ اسے بھی بجھا دے گی۔ اصل سوال اس روایت کا ہے جس ان لوگوں نے اپنے خون جگر سے پیدا کیا، اور جس کے اشناس سے یہ زمانہ خالی ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کو اسلام نے پیدا کیا، اور یہ لوگ اسلام کے لیے تھے۔ جہاں تہاں اسلام کو گزند پہنچایا، ماہی بے آب ہو گئے۔ آج اسلام تفسیروں کی زد میں ہے۔ قیادت کا کلاہ ان لوگوں کے سر پہ باندھی ہوئی ہے جن کی سیاسی پیدائش اتفاقی اور حادثاتی ہے، جنہیں معلوم ہی نہیں کہ جس آزادی سے وہ متمتع ہو رہے ہیں، اس کا خمیر کن لوگوں کے خون سے تیار ہوا تھا۔ زمانہ نیا، داستانیں نئی۔ شیخ صاحب اور ان کے ہمراہیوں کو جس زمانے سے اب گزرنا پڑا، حقیقتاً وہ زمانہ ان کے لیے نیا تھا، اور وہ اس زمانے کے لیے پرانے تھے۔ دونوں میں سنگم نہ ہو سکا۔ زمانے کی بے بصری اور ان کی تیز قدمی میں تصادم رہا۔ نتیجتاً سیاست کے اس بیابان میں وہ اجنبی ہو گئے۔ نئی پود کے لیے بھی وہ اجنبی ہی تھے۔ کوئی نہیں جانتا وہ کیا تھے، اور ان کے لیے جنون اور شوق کی وصیتیں کہاں تک تھیں۔ ان کا زمانہ پہلے مر گیا، انہوں نے بعد میں وفات پائی۔ آزادی کے بعد اقوام اور ملل کے حوصلے سیکل شمشیر ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں حوصلے دو لخت ہو چکے، بلکہ ان کی خاکستر رہی ہے۔
لوگ شراروں سے ڈرتے اور سایوں سے بھاگتے ہیں۔ زمانہ تھا کہ لوگ آگ میں کودتے اور کلمۃ الحق کی بست بانی کرتے تھے۔ شیخ صاحب کا سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ بڑے ہی بہادر انسان تھے۔ 15-20 برس میں ان کا سارا قافلہ منتشر ہو گیا۔ چودھری افضل حق بہت پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آزادی کے بعد مولانا حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بھی رخصت ہوئے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بلاوا آ گیا۔ قاضی احسان احمد جواں مرد ہو گئے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی پرانا دم خم باقی تھا۔ حسین شہید سہروردی کے ساتھ عوامی لیگ میں ہو گئے۔ ایک دن سہروردی صاحب نے ان سے کہا، شیخ صاحب، سکندر مرزا تب صدر مملکت کو احرار کے بارے میں غلط فہمی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کا ذہن صاف ہو جائے، لیکن آپ کی اس سے ملاقات مفید ہوگی۔ غرض شیخ صاحب اور ماسٹر تاج الدین انصاری سکندر مرزا سے ملاقات کے لیے گورنمنٹ ہاؤس لاہور میں گئے۔ اسکندر مرزا اپنے صدارتی جاہ و جلال کے ساتھ برآمد ہوا اور شاہانہ بے نیازی کے ساتھ فروکش ہو گیا۔ ڈاکٹر خان صاحب صوبہ کے وزیر اعلیٰ ہمراہ تھے۔ سہروردی نے مرزا سے کہا، دونوں احرار رہنما شیخ صاحب اور ماسٹر جی آئے ہیں۔ مرزا نے حقارت سے جواب دیا، احرار پاکستان کے آزاد ہیں۔ ماسٹر جی ٹھنڈی طبیعت کے مالک کہنے لگے، غزات ہیں تو پانسی پر کنچوا دیجیے، لیکن الزام کا ثبوت ہونا چاہیے۔ اسکندر مرزا نے اسی رعونت سے جواب دیا، بس میں نے کہہ دیا ہے کہ احرار غدار ہے۔ ماسٹر جی نے تحمل کا رشتہ نہ چھوڑا، لیکن اسکندر مرزا نے سرکش گھوڑے کی طرح پٹے پر ہاتھ ہی دھرنے نہ دیا۔ وہی ژاژ کھائی۔ شیخ صاحب نے غصے میں کروٹ لی۔ مرزا سے پوچھا، کیا کہا آپ نے؟ میں نے جی ہاں، احرار پاکستان کے غزات ہیں، مرزا نے مٹی بھینچتے ہوئے کہا۔ شیخ صاحب کہاں رکھتے گورنمنٹ ہاؤس؟ گورنر موجود، وزیر اعلیٰ موجود، وزیر اعظم موجود، صدر مملکت کی بارگاہ۔ فوراً جواب دیا، احرار غدار ہے کہ نہیں، اس کا فیصلہ ابھی تاریخ کرے گی۔ تمہارا فیصلہ تاریخ کر چکی ہے کہ تم غزار ابن غزار ہو۔ تمہارے جد امجد میر جعفر نے سراج الدولہ سے غداری کی تھی۔ تم اسلام کے غدار ہو۔ ڈاکٹر خان صاحب نے شیخ صاحب کو آغوش میں لے لیا اور اسکندر مرزا اسے پشتو میں کہا، میں نے تمہیں پہلے کہا تھا ان لوگوں کے ساتھ شریفانہ لہجے میں بولنا، یہ بڑے بے ڈب لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ بلی ایک جھٹکے میں سپر انداز ہو جاتا ہے۔ یکایک اس کا لب و لہجہ ہی بدل گیا۔